چوری سے زیادہ تو آج کل کس طرح سے جو ہے وہ اسلامی ذرا دوبارہ پلیز بولنا یار جو آج کل ماحول ہے فزیکلی تو لوگ طالب علم وہ اس سے زیادہ سیکھ رہے ہیں جو باہر معاشرے میں اس وقت جو اچھا باہر سے سیکھ رہے ہیں کتابوں سے کم سیکھ کتابوں سے کم سیکھ رہے ہیں تو یہ دور جو ہے انسان جو پڑھنے کا طالب علم وہ دوسرے معاشرے کی طرف سے جا رہے ہیں تعلیمی جو کتابوں سے علم حاصل ہوتا ہے وہ اس کو نہیں جا رہے ہیں تو وہ سوال سے موٹیویشن کے بارے میں اس کے موٹیویشن کے لیے یہ بات ہے تو ضروری کہ کتاب سے آدمی کو تعلیم حاصل کرنا چاہیے کیونکہ اچھی بات ہے تو اسی میں ہوگی، لیکن مصیبت یہ ہے کہ وہ انسان کو آسان زندگی میں لطف ہوتا ہے، جہاں پر یہ آسانی نظر آتا ہے بس وہیں لطف ہوتا ہے، تو وہ فیس بک ہو یا کوئی بھی ایسا جگہ ہو جہاں سوچنے کا ضرورت نہیں ہو تو وہیں سے لطف اندوز ہوتا ہے۔ اور ہے تو ٹی وی چینل، لیکن بات حقیقت ہے کہ ٹی وی چینل میں بھی سیریس پروگرام کرنے کو وہ لوگ انکار کرتے ہیں کہ اس میں ایڈورٹیزمنٹ نہیں ملے گا۔ میں بولتا ہوں 24 گھنٹہ تو ایڈورٹیزمنٹ دکھاتے رہتے ہو، کم از کم کوئی 1 گھنٹہ جس میں کم چلنے والا گھنٹہ ہے وہ تو وقف کرو کہ نیک باتیں ہو سکے، کم از کم دن میں 1 گھنٹہ نیک بات ہو سکے۔ سر یہ پروموٹ کے لیے جو تعلیم اس میں پروموٹ ہوگا نا، کیونکہ جب کیا اسٹیپس لینے چاہیے ہماری یوتھ کو جو ہے اس طرح سے آپس میں جو تعلیم کا خمیازہ نہ ہو، حاصل تعلیم زیادہ سے زیادہ حاصل کر سکے، جیسے کہ وہ تعلیم اگنور کر کے جو فالتو فضول کی باتیں جو ہیں سمجھ لیں انسان کا ٹائم قیمتی ضائع ہوتا ہے لیکن تعلیم حاصل نہیں ہوتی، کوئی علم حاصل ہوتا ہے اس سے۔ وہ اصل میں ایک پلیٹ فارم جو ہے وہ اس طرح کون سا بننا چاہیے یا کس طرح سے کہ تعلیم کی طرف سے زیادہ رہا؟ ایک پلیٹ فارم تو یہ ہونا چاہیے آنیسٹ اسپیکنگ پیپل کا، ایک پلیٹ فارم ہونا چاہیے سچ بولنے والے لوگوں کا، اور ایک پلیٹ فارم ہونا چاہیے کہ وہ جو تھنک جو باہر ملک میں بہت ہوتا ہے نا، یہاں اس کا بہت کمی ہے، بلکہ جو تھنک کرتا ہے تو اس کو تو بات کرنے کو عورتوں تو چھوڑو، مرد بھی نہیں ملتا ہے اس کو کہ وہ سوچ کے بات کرے تو مرد بھی بھاگ جاتا ہے اس سے، وہ بھی مانگتا ہے بس پکی پکائی آئٹم کا تذکرہ کرو۔ تو سیریس ڈسکشن کا جب اس کا اپریسیشن وغیرہ ہوگا، جب اپریسیشن ہوتا ہے تو وہ چیز کو لوگ اپناتے ہیں، تو اپریسیشن جو ہے وہ زیرو ہوتا ہے، فالتو چیزوں کا تو بہت ہو جاتا ہے، سیاستدان لوگ بھی کرتے بڑا بڑا جلسہ کر لیتے ہیں۔ تو ٹالرنس کی کمی ہے اسٹوڈنٹس میں ابھی کیا جو ضرورت ہے کہ وہ ٹیچر کے پروفیسرس کے ذریعے کر سکیں؟ ٹالرنس کے لیے آج میں نے ایک مضمون بہت اچھا بانٹا ہے ادھر یار، وہ ٹروتھفلنس ناٹ کریکٹنس، کیونکہ یہ مولوی حضرات نے بڑا گڑبڑ کر دیا ہے۔ میں خود جمعہ کے خطبہ میں سنا ہوں کہ وہ بیان کرتے ہیں اور بولتے ہیں کہ مذہب میں سوچو مت، ارے سوچو نہیں تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو انسان سوچتا نہیں ہے سمجھتا نہیں ہے وہ سب سے بدترین جانور ہے، یعنی جانور کو نہیں بولا بدترین جانور، سور وغیرہ کو نہیں بولا، انسان کو بولا دی وائلسٹ آف بیسٹ آر دوز ڈف اینڈ ڈم ہو انڈرسٹینڈ ناٹ۔ تو ہم لوگ سوچنے کا جب ترغیب دیں گے، اور قرآن شریف میں سورہ مائدہ میں 119 نمبر آیت ہے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یہ وہ دن ہے جس دن سچے لوگ سچائی سے فائدہ اٹھائیں گے۔ یہاں زور ہے سچائی پر، یہاں زور اس پہ نہیں ہے کہ آپ کتنے کریکٹ ہیں۔ آپ کا گھڑی 1 گھنٹہ پہلے بند ہو گیا، آپ کوئی دوست 1 گھنٹہ بعد آپ سے ٹائم پوچھ رہا ہے، آپ بولیں گے دیکھ کے گھڑی 4 لیکن بجائے 5 ہے، تو آپ نے جھوٹ نہیں بولا لیکن غلط بولا۔ تو آپ کا ذمہ داری ہے سچا ہونا، سچ صحیح ہونے کے لیے تو بہت کچھ ضرورت ہوتا ہے، ٹوٹل انفارمیشن 10 قسم کا چیز ہو، لیکن اللہ کو پتا ہے کہ یہ سب کو اتنا فراہم ہوگا نہیں، تو قیامت کے دن سچائی پہ زور دیا ہے، کیونکہ جھوٹ جب بولتا ہے تب دل کو معلوم ہوتا ہے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں، کیونکہ وہ جان بوجھ کے غلط اسٹیٹمنٹ دیتا ہے جو اس کو پتا ہوتا ہے، لیکن غلطی جو کرتا ہے جیسے ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو ایکسیڈنٹ کے پہلے پتہ نہیں ہوتا غلطی ایکسیڈنٹ ہو رہا ہے، تو وہ غلطی سے ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو اس کے لیے کوئی کیس نہیں ہوتا ہے، اور اگر جان بوجھ کے اگر چھری سے بھی کوئی انجوری کرتا ہے تو اس کے پر بھی کیس ہو جاتا ہے۔
तो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट बात जो है कि रिलीजन में अल्लाह ताला खुद ओपन माइंडेड रखा है रिलीजन को, कि तुम अगर गलती भी करोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बल्कि सूरह यासीन में लिखा है कि कुछ गाफिल भी ऐसे हैं जो जन्नत जाएंगे। शुरू इब्तिदा में 5 और 6 नंबर आया था, तुम ज़रा कौमम माँ ज़रा आबाहुम गाफिलून, उनको तुम भी करो जिनको बाप दादा के पास डराने के लिए कोई नहीं आया था, इसलिए वो गाफिल है। अब गाफिल तो सबको बोल दिया ना, लेकिन बाद में नेक्स्ट आयत है लक़द हक़्क़ल क़ौलु अला अक्सरिहिम फ़हुम ला युमिनून, उनमें से कसीर के ऊपर यानी सेंटेंस जस्टिफाई हो गया, सज़ा मिलने के हकदार हो गए ये सब, लेकिन सबके ऊपर नहीं हुआ। तो इसके माने टोटल गाफिल में से कसीर के ऊपर सज़ा है, सबके ऊपर नहीं, क्योंकि वो गाफिल जो गफलत में इसलिए हो सकता है सच्चा हो, लेकिन अब एक आदमी सच्चा है तो ये तो हम कर ही नहीं सकते कि अल्लाह ताला सच्चे को जन्नत में डालेगा। सच्चा था लेकिन मौत आ गया, वो सही नतीजे तक नहीं पहुंच सका। तो ये मेरा